عرب سے ایک تاجر یہ ساحلی علاقوں میں آیا کہیں، اس نے لین دین کیا یہاں کے تاجروں کے ساتھ، تو کبھی سودا لیتا، پیسے کم پڑ گئے، اس نے کہا کہ میرے پاس پیسے تھوڑے ہیں، یا تو آپ اپنا سامان نکال لیں، جتنے پیسے ہیں میرے پاس اتنا پیسہ سامان دے دیں، یا پھر ایسا کرنے اگر آپ اعتماد کرتے ہیں میں اگلے پھیرے آؤں گا نا تو یہ جو پیسے آپ کے میرے ذمہ ہوں گے میں ادا کر دوں گا۔ اس نے کہا جناب کوئی نہیں، آپ اگلے پھیرے مجھے دے دیجیے گا۔ وہ سامان لے کے مسلمان تاجر چلا گیا۔ جب وہ اگلے پھیرے آیا آکے پتہ کیا ابھی فلاں تاجر یہاں تھا، اس نے کہا جی تھا لیکن وہ فوت ہو گیا۔ اچھا فوت ہو گیا؟ تو وہ اس کے بیوی بچے وغیرہ، کہا جی وہ ہند کے اندرون سے کہیں سے آیا تھا، کسی گاؤں کا رہنے والا تھا، تو وہ مر گیا، تو وہ بیچارہ یہاں سے سامان اپنا بیچ بات کے صاف کر کے سارا سامان تو چلے گئے۔ پتہ کر کے وہ مسلمان تاجر اس گاؤں تک پہنچا، گاؤں والوں سے پوچھا کس نام کا بندہ یہاں رہتا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو کیا کام ہے؟ کیوں پوچھتے ہو کیا کام ہے؟ کام میں تمہیں کیوں بتاؤں، تم مجھے بتاؤ کہ بندہ یہاں تھا، وہ تو فوت ہو گیا، اب اس کے بچے اور اس کی بیگم ان کو مجھے پتہ بتا دو۔ وہ سمجھتے تھے کہ اب تک جتنے لوگ آئے ہیں یہاں وہ سارے پیسے لینے کے لیے آئے ہیں، تو یہ بھی کوئی پیسے لینے والا ہی آ گیا۔ اس نے راز نہیں بتایا تھا، ملوا دو۔ اس کے بچوں سے ملوایا گیا۔ انہوں نے کہا بیٹا مجھے بٹھاؤ، کہاں بٹھانا ہے؟ یہاں بٹھائیں، بیٹھیں آپ، انکل جو بھی کہا، چچا بٹھایا۔ تمہاری ماں کہاں ہے؟ وہ پردے کے پیچھے سے اس کو کہا بی بی تمہارا شوہر بڑا اچھا لین دین کرتا تھا، اور میں جب سودا لینے آیا تھا تو میرے پاس کم تھے پیسے، میں تمہارے شوہر سے کہہ گیا تھا کہ اتنے پیسے جب میں اگلے پھیرے آؤں گا تو دے دوں گا، اتنے پیسے میں نے دینے ہیں۔ وہ رو پڑی، کہنے لگے بھائی کہیں مذاق تو نہیں کر رہے؟ کہا بہن مذاق نہیں کر رہا، میں اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دے رکھا ہے کہ اگر کوئی کسی کے پیسے کسی مسلمان نے دینے ہوں اور مالک المال اس کا جو مالک ہے اس مال کا مر جائے، اب وہ میراث بن گئی ہے، اس کی بیوی اور بچوں کو دے دیے جائیں، تو میں پیسے دینے آیا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ بھائی جس نبی نے تمہیں یہ کلمہ پڑھایا ہے، پیسے تو میں بعد میں وصول کرتی ہوں، پہلے مجھے بھی اور میرے بچوں بچیوں کو اس نبی کا کلمہ پڑھاؤ جس نبی نے تمہیں یہ درس دیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نعت خوانی کا کوئی مخالف ہوں؟ میں کوئی سر تال لگانے کا مخالف تو نہیں، اسے حرام تو نہیں کہتا، لیکن میں کہتا ہوں جو تقاضا ہو دور کا، اس تقاضے کو چھوڑ کر اگر آپ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کی بقا میں شک ہونے لگتا ہے۔ اس نے کہا پہلے ہمیں کلمہ پڑھاؤ، چنانچہ ان سب کو کلمہ پڑھایا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے پیسے وصول کیے اور کہنے لگی کہ اچھا مسلمان انج دے ہوں دینے، مسلمان انج دے ہوں دینے، تو جے مسلمان انج دے ہوں دینے نا تو پھر ساری اللہ دی مخلوق انہوں مسلمان ہی بن جانا چاہیے۔ یہ اولیاء کاملین اور اللہ کے باعمل بندوں کا کردار ہے جس نے لوگوں کے سینوں تک اسلام اتار دیا۔ آپ سے صرف یہی گزارش ہے اپنا دن ٹھیک کیجیے۔ اس معاملے میں مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے، ہم چند پیسوں کے عوض میں یقین کریں اچھے بڑے متانت سے بات کرتے کرتے پیسوں کا معاملہ آتا ہے تو ہم بالکل بے قابو ہو جاتے ہیں۔ نا 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 نا، آپ پہ میں رہا کریں۔ یہ جو میں کہتا ہوں نا پتر آپ پہ چلو آپ پہ چلو، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں کوئی تکبر کرتا ہوں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ پہ چلو، یعنی تو اصلا تو مسلمان ہے تو مسلمان ہی رہو تاکہ تیرا مقام بلند ہو۔